بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف الف مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ ایک بار پھر میں آپ کے پاس کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ چلیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے پیارے عزیزوں، کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ زندگی کے دو دن ہیں، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارا مخالف۔ جو دن تمہارے حق میں ہو اس میں غرور مت کرنا، اور جو دن تمہارا مخالف ہو اس پر صبر کرنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور ان کا دارالخلافہ تھا، تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشا پور گیا، چند دن تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا۔ رات کو پچھلے پیر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ لوگ بڑے گھبرائے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں ان کو سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ کو بھی گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ ان کو بھی امیر کے پاس پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کرنے کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت آمیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا۔ کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی اور اس نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا، پھر وضو کیا اور اس اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کے سامنے ہر شاہ و گدا اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ طاہر دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا کہ 4 نوجوان آئے، اس کے تخت کو الٹنے لگے۔ عبداللہ طاہر پھر اٹھا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک سے استغفار کرنے لگا۔ اسی طرح 4 مرتبہ اس کے ساتھ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹانا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان اس واقعے سے بہت گھبرا گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والی بوڑھی عورت کی بددعا سے تباہ و برباد کر دیا ان کو۔ امیر خراسان راحتی کو جیلر کو بلوایا، اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں قید تو نہیں ہے؟ جیلر نے عرض کیا، علی جا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز دل
سوزی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ وہ شخص کو فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور امیر نے کہا آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا، مجھے معاف کر دیں۔ دوسرا، میری طرف سے 1000 دینار قبول فرمائیں۔ تیسرا، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لانا تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں، میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر خراسان نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس خالق اور مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کے تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کرا سکتا ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اپنی کسی ضرورت کے لیے دوسرے کے پاس جانا اصول بندی کے خلاف ہے۔ اور میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا؟ میں کیوں کسی غیر کے پاس جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح امیر خراسان نے اس آدمی کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی 1000 درہم انعام بھی دے دیا۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک پر یقین کتنا ہے، ہم کتنے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ہم کتنے یقین کے ساتھ اللہ پاک پر یقین لاتے ہیں۔ ہم اللہ کو ضرور مانتے ہیں لیکن صرف زبانی کلامی، ہمیں اللہ پاک یہ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ عقیدہ بھی ہے۔ جس دن ہمیں اللہ پاک پر پورا ایمان ہو گیا، انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے عزیزو، اللہ پر ایمان کو سچے دل اور سچی نیت سے لانا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر اے انسان تو مجھے تلاش کرنا چاہے تو میں کائنات کی وسطوں میں نہیں سماتا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اے انسان اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہے تو میں تیرے دل میں رہتا ہوں، تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اللہ پاک پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، ہم کتنا یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو صرف زبانی کلامی، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف عقیدے کے ساتھ۔ جس دن ہمیں اللہ پاک پر پورا یقین ہو گیا اور دعا مانگتے وقت ہمیں اللہ پاک پر پورا یقین ہو گیا تو انشاءاللہ اس دن ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے عزیزو، کہتے ہیں کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ اس وقت قبول ہو جاتی، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا ہمارے مشکل وقت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن ہی ہماری بخشش کے لیے یا پھر قیامت کے دن کی ہماری بخشش کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ لہذا اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری خطائیں معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائی بہنوں اور بچوں، یہ تفصیلی ایک ویڈیو تھی اور اس میں یعنی خود ہی ایکسپلین ہوتی ہے ہر چیز اس میں اور سمجھ آتی ہے بندے کو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع کروں، تو میری طرف سے اللہ حافظ۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔